ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، ماہ رمضان اپنی پوری برکتیں، سعادتیں، نجابتیں، بخششیں، مغفرتیں لے کر جلوہ فکن ہو رہا ہے. اور آج ماہ شعبان کا آخری دن ہے اور کل انشاءاللہ العزیز بحمدہ تعالی ماہ رمضان کا پہلا دن ہوگا. آج جو آنے والی شام ہے یہ ماہ رمضان کی پہلی شام ہوگی، پہلی رات ہوگی، اور میرے پیارے آقا، ہم سب کے آقا و مولا، اللہ کے پیارے یار، مطلع الانوار، سر الاسرار، مکے کے شہر یار، مدینے کے تاجدار، اس امت کے غمخوار حضرت احمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء، آپ نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی شام آتی ہے، پہلی رات آتی ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے امتیوں کو نظر رحم سے دیکھتا ہے. یہ وہ مبارک گھڑیاں آنے والی ہیں. مبارک ہو مسلمانوں پھر ماہ سیام آیا، مبارک ہو مسلمانوں پھر ماہ سیام آیا، بارشاد پیمبر سب مہینوں کا امام آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان یہ مہینوں کا امام ہے اور جمعہ دنوں کا امام ہے. ماہ رمضان کی آمد ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جو مثلا نماز ہے، نماز پڑھتے ہیں ہم، اس نماز کا تعلق چاند کے ساتھ نہیں، سورج کے ساتھ ہے. سورج جب صبح طلوع ہونے سے پہلے فجر ہوگی، پھر نصف نہار کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوگا، پھر عصر کا وقت شروع ہوگا، پھر غروب آفتاب کے ساتھ مغرب کا وقت شروع ہوگا، پھر جب غروب آفتاب ہو جائے اس کے بعد اندھیرا چھا جائے تو فقہا نے پھر عشاء کا وقت دیا ہے. یہ سارا تعلق، اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. یعنی نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. اوقات شمسی جو ہیں اس کے حوالے سے ہم نماز کو ادا کریں گے. لیکن جو سال بھر کی عبادت ہے جیسے حج ہے، تو حج کا تعلق اس کو سورج کے ساتھ نہیں رکھا، اس کو چاند کے ساتھ رکھا ہے. ذی الحج کا چاند جب نظر آتا ہے اس کے بعد پھر 9، 10، 8، 9 اور 10 کا جو حج ہوتا ہے، 8 کو مینا کی طرف جاتے ہیں، 9 کو عرفات میں ٹھہرتے ہیں، 10 کو پھر قربانی ہوتی ہے. اسی طرح
پھر محرم کا چاند نکلتا ہے، پھر اس کے بعد رمضان کا چاند نکلتا ہے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے۔ تو جو سال بھر کی عبادتیں ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کا سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو بھی چاند کے ساتھ معلق کیا گیا ہے۔ تو جو عبادتیں شمسی نظام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس کا کیلنڈر بن سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں سارا سال کا کیلنڈر بنا لو، ایک ہی دن عید کریں، ایک ہی دن عید الفطر کریں، ایک ہی دن عید الاضحیٰ کریں، ایک ہی دن ساری امت روزہ رکھے۔ یہ جاہل اور بیوقوف لوگوں کی باتیں ہیں، یہ جاہل اور بیوقوف لوگوں کی باتیں ہیں کہ کیلنڈر بنا لو سارے سال کا ایک ہی مرتبہ۔ کیلنڈر بنے گا سورج کے نظام کے ساتھ، کیلنڈر بنے گا سورج کے نظام کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے عیدوں کو سورج کے نظام کے ساتھ رکھا ہی نہیں۔ کیلنڈر بنے گا سورج کے نظام کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے حج کو سورج کے نظام کے ساتھ رکھا ہی نہیں۔ کیلنڈر بنے گا سورج کے نظام کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کو سورج کے ساتھ رکھا ہی نہیں۔ حج کو بھی چاند کے ساتھ رکھا، ماہ رمضان کو بھی چاند کے ساتھ رکھا ہے۔ تو یہ ان کی بات کرنا ہی جاہل لوگوں کی بات ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں پر ساری کائنات کی عقلیں قربان ہوں، جو عقل کل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات جو عقل کل ہیں، آپ نے فرمایا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب چاند کو دیکھو تو روزہ افطار کر دو، یعنی کہ ماہ شوال کا چاند دیکھو تو روزے رکھنے بند کر دو۔ تو اس کا تعلق نظام قمری کے ساتھ ہے، نظام شمسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی مہینہ آتا تو اس کا چاند دیکھنے کے لیے آپ باہر تشریف لاتے، چاند کو دیکھتے، اور خصوصی طور پر جو ماہ رمضان کا چاند ہوتا، جب ماہ رمضان کا چاند دیکھتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، چاند کو دیکھ کر آپ دعا فرماتے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے یمن اور برکت کا ذریعہ بنا، عافیت اور سلامتی کا ذریعہ بنا۔ یہ چاند ہمارے لیے جو چاند نکلا ہے، یہ جو مہینہ آیا ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے سلامتی والا مہینہ ہو، عافیت والا مہینہ ہو، برکت والا مہینہ ہو، یمن والا مہینہ ہو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، یا اللہ یہ مہینہ جو ہے، جس کا چاند نکلا ہے، اس مہینے کے اندر یہ برکت رکھ، ہمارے لیے مددگار بنا اس مہینے کو، کس حوالے سے؟ کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں، تلاوت قرآن کے لیے، عبادت کے لیے اس مہینے کو مددگار بنا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے سلامت رکھ، ماہ رمضان کے مہینے کے حوالے سے اس مہینے کو ہمارے لیے سلامت رکھ، اور ہمیں اس مہینے کے لیے سلامت رکھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اور ہم بھی آج یہ عمل کریں گے انشاءاللہ کہ جب شام کا وقت ہوگا تو بے شک کچھ نظر آئے یا نہ آئے، لیکن وہ سنت پوری کرنی ہے۔ میں رسم محبت ادا کر رہا ہوں، میں رسم محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک وادی کے اندر، ایک صحرا کے اندر ایک جگہ پر اپنے اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے اس کو چکر لگا رہے تھے، ایسے چکر لگا رہے تھے۔ کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحرا ہے، ریگستان ہے، اور اس جگہ کے اوپر آپ چکر لگا رہے ہیں اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر۔ تو صحابہ نے پوچھا، ابن عمر کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا یہ عمل ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ کہنے لگے تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، میں نے اپنے آقا مولا کو اسی طرح کرتے اس جگہ پر دیکھا تھا، تو اپنے آقا مولا کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ میں رسم محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ نبی پاک چاند دیکھنے کے لیے باہر نکلتے، ہم بھی اپنے گھر کی چھت پر کھلے میدان میں جا کر
چاند کو دیکھیں تاکہ اس سنت پر عمل ہو جائے. اور جب سنت پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ یہ سنت متروک ہو چکی ہے، ہم نے رویت ہلال کمیٹی کے حوالے کر دیا ہے یہ، تو نبی پاک نے فرمایا کہ جو مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے، متروک سنت کو زندہ کرتا ہے، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. یہ ماہ رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خطبہ دیا کرتے تھے. دوسری بات، پہلی بات چاند کی مکمل ہوئی، ہم نے چاند دیکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا آخری دن ہوتا، اور اس نے اتفاق سے آج آخری دن ہے، آخری دن ہوتا اور جمعے کا دن ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر شعبان یا ایہا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیل خیر من الف شہر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے اور آپ فرماتے، لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ وہ جلوہ فکن ہونے والا ہے. اذلکم شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ تم پر جلوہ فکن ہونے والا ہے، آنے والا ہے، مبارک مہینہ آنے والا ہے، ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لمبا خطبہ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نوافل کا ثواب فرائض جتنا کر دیتا ہے. جو انسان نفل پڑھتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، تو اس کا ثواب اللہ رب العزت فرضوں جتنا عطا کرتا ہے. اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر فرضوں کا ثواب 7 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اور یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جو مواسات کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا نبی پاک نے فرمایا جنت ہے. اور مواسات کا مہینہ ہے. مواسات کیا ہے؟ ایک ہے مساوات اور ایک ہے مواسات. مساوات کیا ہے؟ برابری. مساوات کیا ہے؟ کہ حصہ مساوات میں تقسیم کرو، برابر برابر سب کو، یہ مساوی نظام جسے کہتے ہیں، یہ مساوات ہے کہ برابر برابر تقسیم کرو. یہ عام مہینوں کے اندر یہ بات ہے. اور جب ماہ رمضان آتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے. کیا مطلب؟ یہاں برابری نہیں بلکہ سب کچھ تقسیم کر دو، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کچھ تقسیم کر دو، جو تم تقسیم کرنا چاہتے ہو وہ تقسیم کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس طرح خیرات کرتے تھے جیسے دریا بہتا ہے. یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کثرت کے ساتھ آپ خیرات کرتے، صدقات کرتے، غریب غربا مساکین کے اندر مال کو تقسیم کرتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی. یہ ماہ مبارک نبی پاک نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے ہر دن کے بدلے میں، ہر رات کے بدلے میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے 10 لاکھ امتیوں کو جنت الاٹ کرتا ہے. 10 لاکھ امتیوں کو جنت ملتی ہے ہر رات کے بدلے میں. اور پھر جب آخری عشر آتا ہے تو ایک رات آتی ہے جتنا اللہ رب العزت نے پورے مہینے کے اندر بخشش کی ہوتی ہے، اس رات کے اندر اللہ رب العزت بخشش فرماتا ہے. اور پھر جب آخری رات آتی ہے جتنی بخشش پورے مہینے کے اندر ہوئی ہوتی ہے اتنی بخشش اللہ رب العزت اس مہینے کی آخری رات کے اندر وہ عطا فرماتا ہے. اب یہ رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. جو اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. یہ روزہ کیا ہے؟ الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے. وقت معین سے لے کر وقت معین تک، صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا اور جماع، اس سے رک جانا یہ روزہ ہے. اس کا اجر کیا ہے
اس کا اجر کہ انسان جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کے احکام کو پورے کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نوافل کرتا ہے، دوسرے احکام بجا لاتا ہے، دوسری عبادتیں بجا لاتا ہے، تو اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو نیک اعمال کرتا ہے اس کی جزا جنت ہے، اس کی جزا جنت ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے اس کی جزا میں جنت والا خدا ہوں۔ عام عبادت کرنے والوں کو جنت ملتی ہے اور روزے داروں کو اللہ رب العزت کے حسن کے جلوے ملتے ہیں۔ اب یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہر سال یہ روزے آتے ہیں، ایک بات اپنے ہم ذہن کے اندر رکھیں، اس لیے روزے امت مسلمہ کو نہیں دیے جاتے کہ اللہ رب العزت کے خزانوں کے اندر معاذ اللہ کمی آ گئی ہے، اس کے سٹور جو ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں، قلت ہو گئی ہے اس کی رزق کے اندر، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایک مہینہ روزے رکھو، کھانا کم کھاؤ نہ کھاؤ، اناج کم ہو رہا ہے، پانی کم پیو نہ پیو، چھٹی کرو پانی پینے کی کیونکہ ذخیرے کم ہو رہے ہیں۔ یہ وجہ نہیں ہے، ہمارے ذخیرے ہمارے خزانے کم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے خزانے کم نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت کو ان روزوں کا کھانے پینے سے رکنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے تاکہ محبوب کی امت، میرا محبوب بھی غیرت والا ہے، میں خدا بھی غیرت والا ہوں، اور میرا محبوب بھی غیرت والا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی امت بھی غیرت مند بن جائے۔ یہ غیرت کا پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ کبھی اس پر ایسا کڑا وقت آ جائے امت پر کہ جب اس پر رزق تنگ ہو جائے، اس پر کھانا تنگ ہو جائے، تو وہ اپنی غیرت کو بیچے نہ، اپنی عزت کو بیچے نہ، نیلام نہ کرے، پائمال نہ کرے، بلکہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر لے لیکن عزت کو پائمال نہ کرے۔ یہ پیغام ہے روزے کا امت مسلمہ کے نام۔ اور پھر یہ دین اسلام یہ صرف عبادات کا دین نہیں ہے، پوجا پاٹ کا دین نہیں ہے کہ صرف پوجا پاٹ کی ہے، عقل مانے نہ مانے بس پوجا پاٹ کرتے جاؤ جس طرح دوسرے مذاہب کرتے ہیں، کیا کام کرنا کیا نہیں کرنا۔ یہ صرف پوجا پاٹ کا مذہب نہیں اسلام، یہ صرف ثواب کا مذہب نہیں کہ فلاں کام کرو ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، صرف ثواب کا مذہب نہیں، بلکہ دین اسلام یہ انقلاب کا دین ہے، انقلاب کا دین ہے۔ وہ انقلاب کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہر سال ہمیں ماہ رمضان کے روزے دیتا ہے اور ہمیں اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی ایک اندیا، ایک اشارہ دیتا ہے، ایک مشق کراتا ہے کہ تم اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی مشق پیدا کرو۔ وہ انقلاب کیا ہے؟ انسان روزہ رکھتا ہے تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سخت پیاس لگتی ہے، لیکن کوئی بھی بندہ مومن وہ روزے کی حالت میں اپنے گھر کے اندر جا کر جب کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہوتا، اسے کوئی بھی اس کا نظارہ نہیں کر رہا ہوتا، کوئی بھی اس شخص کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، گھر کا دروازہ بند کر کے، باہر کا دروازہ، پھر کمرے کا دروازہ بند کر کے، فریج کے اندر سے ٹھنڈا مشروب نکال کر کے کوئی نہیں پیتا۔ کہ پیتا ہے کوئی نہیں پیتا۔ بھوک لگی ہوتی ہے، کھانا موجود ہوتا ہے گھر کے اندر، سامنے پڑا ہوتا ہے، کبھی کسی نے ایک لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالا ہو، پھر وضو کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، وضو کرتے کرتے کلی پانی منہ میں ڈالا ہے، اندر انڈیل دیا ہے، اندر نکل دیا پانی کو، کوئی نہیں نکلتا۔ کیوں نہیں نکلتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے دار یہ یقین رکھتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ماہ رمضان کے اندر اللہ رب العزت اپنے مخلوق کو، اپنے محبوب کے امتیوں کو مشق کراتا ہے کہ جس طرح ماہ رمضان کے اندر
تم کھانے پینے سے رک جاتے ہو، جس چیز سے میں نے منع کیا ہے اس سے رک جاتے ہو، اسی طرح سارا سال تمہیں یہ یقین پختہ کرنا ہے، یہ عقیدہ پختہ کرنا ہے، یہ ایمان پختہ کرنا ہے کہ جس طرح ماہ رمضان کے اندر وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، اسی طرح سارا سال ہم نے گناہ نہیں کرنا کہ سارا سال وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ تنہائی میں جا کر، کمرے کے اندر جا کر کہ لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہم گناہ کر دیں، تو یہ ایمان اور یقین پختہ کرنا چاہیے کہ جس طرح ماہ رمضان کے اندر ہم کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے کیونکہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی طرح سارا سال ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان بالغیب کا عقیدہ ہے جو اللہ رب العزت ہمارا یہ عقیدہ پختہ کرتا ہے، اور سب سے اعلیٰ ایمان وہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب ہے، سب سے اعلیٰ درجہ جو ایمان کا ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ سب سے اچھا اعلیٰ عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے مختلف جوابات دیے کہ انبیاء کا ایمان اعلیٰ ہے۔ پھر صحابہ خود اپنے بارے میں کہنے لگے ہمارا ایمان اعلیٰ ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا تمہارا ایمان اعلیٰ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تم اپنی آنکھوں سے آیات کو اترتا دیکھتے ہو، تم اپنی آنکھوں سے سارے احکام کو دیکھتے ہو، سورج ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہو، درخت چلتے ہوئے آتے ہیں، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، سارے معجزات تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، پھر تمہارا ایمان اعلیٰ ایمان کس طرح ہو گیا ہے؟ تو پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے، آپ فرمائیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا سب سے اعلیٰ ایمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، نہ انہیں چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، نہ سورج کو مڑتے ہوئے دیکھا ہے، نہ کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ 1400 سال بعد، ہزاروں سال بعد آئیں گے اور وہ میری ہر بات پر اقرار کریں گے، میری بات کو مانیں گے اور مجھ سے محبت کریں گے۔ سب سے عمدہ ایمان ان کا ہے، سب سے اعلیٰ ایمان ان کا ہے، اور اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اس ایمان بالغیب کو اور بھی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اور بھی پختہ کرنا چاہتا ہے۔ اور جب تک مسلمان کے اندر یہ ایمان بالغیب جو ہے یہ پختہ نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، تب تک امت مسلمہ جو ہے، دیکھیں آج جو ہم گناہ کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارے اندر ایک چیز کمزور پڑ گئی ہے۔ وہ کمزور پڑنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہ کرتا ہے اسے جہنم کی سزا ملے گی، جو نیکی کرتا ہے اسے جنت کی جزا ملے گی۔ تو اب ہم روز گناہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ علم غیب جو ہے، عقیدہ غیب جو ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ ایمان بالغیب جو ہے وہ کمزور پڑ گیا، پتہ نہیں حساب ہونا ہے کہ نہیں ہونا کل قیامت کے روز۔ دیکھیں نا، آپ اگر جرم کریں اور آپ کو پتہ ہو کہ جرم کرنے کے ساتھ ہی آپ پکڑے جاؤ گے، پولیس آپ کو حراست میں لے گی اور پھر آپ کو جج سزا دے گا اور سزا بھگتیں گے، کبھی کریں گے آپ جرم؟ کبھی نہیں کریں گے۔ جب آپ کو یہ تھوڑی سی امید لگ جائے کہ کوئی رشوت دے کر کوئی اور دوسرا راستہ نکال کے ہم بچ جائیں گے، تو پھر آپ گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں۔ اور جب آپ کو یقین ہو جائے، عقیدہ پختہ ہو جائے کہ جو ہم نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کی سزا ملنی ہی ملنی ہے، تو یہ معاشرے سے جرم ختم ہو جائے گا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ کمزور ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں کل سزا ملنی ہے کہ نہیں ملنی، کل روز حشر میں حساب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ جب یہ ہمارا عقیدہ کمزور ہوا ہے، ایمان بالغیب کمزور ہوا ہے، تو اس وجہ سے امت مسلمہ جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہوئی ہے۔ تو اس عقیدے کو پختہ کرنا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات، آپ کا دور خلافت ہے، تو ایک دن آپ اپنے دور خلافت میں، آپ کی عادت مبارک تھی رات کو گلیوں کے اندر گھوما پھرا کرتے تھے، کون بھوکا ہے، کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، یہ ان کی ذمہ داری محسوس کرتے تھے۔ اور خود سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اگر فرات اور دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ وہ بھوکا مر جاتا ہے تو کل عمر اس کا جواب دہ ہے۔ یہ وہ آپ کا دور خلافت ہے، دور حکومت ہے۔ تو ایک دن آپ سفر پر نکلے
مدینے کا شہر ہے، عرب کا ریگستان ہے، تمازت آفتاب ہے، گرمی ہے، اور آپ پہاڑوں سے گزرتے ہوئے سفر پر جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک ساتھی بھی ہے، تو سفر کرتے کرتے بھوک ہے، پیاس ہے، تمازت آفتاب، گرمی، اور پھر گرمی بھی عرب کی، تو جب پیاس لگی تو آپ نے دیکھا کہ ایک ریوڑ ہے وہ چر رہا ہے، بکریاں چر رہی ہیں، تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، آپ اور آپ کا ساتھی اس کے قریب گئے اور جا کر درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں، وہ جنگل میں رہنے والا چرواہا، اسے کیا پتا کہ کس سے وہ گفتگو کر رہا ہے، تو آپ نے بھی اپنا تعارف نہ کروایا اور کہا کہ ہم مسافر ہیں اور گرمی ہے، مسافر ہیں، پیاس لگی ہے، اگر آپ اجازت دو تو ہم آپ کی بکری کا دودھ دھو کر اپنی پیاس کو بجھا لیں، دودھ پی لیں۔ تو اب وہ چرواہا اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ان بکریوں کا، اس ریوڑ کا میں مالک نہیں ہوں، مالک اور ہے، میں اس کا ملازم ہوں، اور میں اجازت نہیں دے سکتا اس کی اجازت کے بغیر کہ آپ ان بکریوں کے اندر کوئی تصرف کریں، ان کا دودھ دھو کر پئیں۔ آپ نے یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے کہ اتنا ایماندار بندہ ہے یہ، کہ اپنے مالک کے مال کے اندر خیانت نہیں کر رہا، تو اس کو آزمانے کے لیے آپ نے کہا کہ تو ایسا کر، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم آگے لے جا کر اس کا دودھ بھی دوئیں گے اور جو بھی ضرورت ہوگی ہم اس کو استعمال کریں گے، اس کا اگر کھانا کھانا ہوا تو ہم نے وہ ذبح کر کے کھانا بھی اس کا کھائیں گے، آپ ہمیں دے دو، پیسے لے لو، مال لے لو ہم سے، اور جب آپ کا مالک پوچھے گا تو کہنا کوئی جانور آیا تھا کھا گیا، جھوٹ بول لینا اس کے ساتھ۔ اور یہ ہوتا ہے جب ریوڑ چرتے ہیں تو جانور، جنگلی جانور آتے ہیں، ان کو کھاتے بھی ہیں، بکریاں چیر پھاڑ کرتے بھی ہیں، تو ہے بھی یہ نیچر کے قریب۔ تو جب سیدنا عمر فاروق نے امتحاناً اس سے یہ بات کی نا، تو اس چرواہے نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر پھر کہنے لگا یہ جو عمر ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا ہے، عمر کا کیا معاملہ یہاں، وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، کون سا عمر دیکھ رہا ہے تیرے اس مسئلے کو؟ تو اس نے کہا کہ لگتا ہے عمر مر گیا ہے، اگر عمر زندہ ہوتا تو کوئی بھی رعایا کا فرد یہ بات نہ کرتا۔ آپ نے فرمایا کون سا عمر دیکھ رہا ہے اس بندے کو؟ تو اس نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، میں یہ کام کیسے کروں؟ تو آپ نے فرمایا پھر اے خوش نصیب چرواہے، وہ عمر میں ہی ہوں، میں تو امتحان لے رہا تھا کہ کیا تو خیانت کرتا ہے کہ نہیں، اور سن عمر کی بات سن، عمر اس وقت تک زندہ رہے گا، اسلام اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک تجھ جیسے لوگ عمر کی رعایا کے اندر موجود رہیں گے۔ یہ وہ ایمان بالغیب تھا اس چرواہے کا جو ساری آفروں کے باوجود، لالچوں کے باوجود وہ اپنا ایمان فروخت نہیں کر رہا۔ اور ماہ رمضان کا روزہ بھی ہمیں اسی بات کی طرف حکم دیتا ہے، اسی بات کی طرف لے کر جاتا ہے کہ بے شک ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن وہ ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے ہر وقت۔ آج ہم کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ عارضی آنکھ ہے، ہماری بنائی ہوئی آنکھ ہے، اس سے تو ڈرتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العزت کی آنکھ ہے اس سے ہم نہیں ڈرتے۔ یہ ماہ رمضان کا روزہ ہمیں اس بات کی طرف لے کر آتا ہے کہ ہمارے اندر جو ایمان بالغیب ہے، اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، جس جگہ بھی ہوں ہم دیکھ رہے، وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، اس طرف یہ روزہ ہمیں لے کر جاتا ہے۔ تو اس کنسپٹ کو، اس عقیدے کو، اس ایمان کو ہم نے پختہ کرنا ہے ماہ رمضان کے ذریعے سے۔ اور پھر اگلا جو اس کا اگلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تراویح۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اللہ رب العزت نے اس کی فرضیت ہم پر کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص اگر ماہ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی روزے رکھے،
تو وہ اس ماہ رمضان کے ایک روزے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اتنا اس کی فضیلت ہے اس روزے کی۔ اور رات کا قیام نبی پاک نے فرمایا یہ سنت ہے، اور وہ قیام کیا ہے؟ وہ تراویح ہے، وہ تراویح ہے، یہ سنت موقدہ ہے، تراویح سنت موقدہ ہے، ہم نے اس تراویح کو ادا کرنا ہے۔ جیسے کہ اعلان بھی ہو چکا ہے، علماء ہمارے بیٹھ کر، مفتیان بیٹھ کر اور حکومت کے افراد بیٹھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مساجد کو آباد بھی کیا جائے گا، نماز تراویح بھی ادا کی جائے گی، اور بحمد تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے اس مرکز میں اور دوسرے مراکز میں بھی تراویح کا اہتمام ہوگا، تراویح ادا کی جائے گی۔ اب میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک ہے تقدیر اور ایک ہے تدبیر۔ تقدیر جو اللہ کی قضا ہے وہ ہو کر رہنی ہے، وہ ہو کر رہنی ہے، کسی کو فرار نہیں ہے موت سے، لیکن تدبیر جو ہے یہ حکم ہے اللہ کا، اس کے رسول کا یہ حکم ہے، وہ تدبیر ہم نے بجا لانی ہے۔ جو سوشل ڈسٹینس بیان کیا گیا ہے عام حالات میں نماز کے اندر یہ نہیں ہے، مکروہ ہے، نماز نہیں ہوتی عام حالات میں اگر وقفہ دے دیا جائے، لیکن جب اضطراری کیفیت آتی ہے تو شریعت نے حرام چیزوں کو بھی حلال کر دیا ہے۔ جب اضطراری کیفیت آتی ہے، دیکھیں ایک بندہ مر رہا ہو، وہ موت کی ہچکی سہ رہا ہو اور پیاس کی وجہ سے اس کو موت ہے، تو شریعت کہتی ہے اسے حرام چیز پلا کر اس کو بچا لیا جائے۔ عام حالات میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو اور جو اس کے اندر خلا ہے اس کو پر کر کے رکھو، یہ عام حالات کے اندر یہی حکم ہے۔ لیکن جب اضطراری کیفیت آ جائے، جب وبا پھیل جائے، اس طرح کے معاملات ہوں، کسی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچنے کا، اس کو بیماری منتقل ہونے کا خدشہ ہو، تو پھر انسان ان باتوں پر عمل کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نماز تراویح ادا کریں گے یہاں، اور جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کے مطابق ہم اہتمام کریں گے، اور ہمیں خود اس بات پر عمل کرنا ہوگا۔ تمام مساجد کے اندر جو ساتھی، جو آپ گھر کے اندر تراویح پڑھنا چاہتے ہیں بسم اللہ وہ گھر کے اندر پڑھیں، جو قرآن سننا چاہتے ہیں وہ قرآن سنیں آ کر۔ اور ایک اور میری ایک تجویز ہے اپنے علماء کے لیے، اپنے مساجد کی کمیٹیوں کے لیے، اپنی انتظامیہ کے لیے، کہ جو شہر کی بڑی مرکزی مساجد ہوتی ہیں ان کے اندر تو ختم قرآن کا اہتمام کر لیا جائے ایسی صورت میں، کیونکہ جس طرح تراویح سنت موقدہ ہے، اسی طرح تراویح کے اندر قرآن کا پڑھنا یہ سنت ہے، صرف یہ سنت ہے۔ اگر کوئی صورتوں کے ساتھ تراویح ادا کرتا ہے تو اس کی تراویح بھی ہو جاتی ہے۔ ایک عرصے سے میرے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہے، میں اکثر کرتا بھی رہتا ہوں، دین کا دروازہ، اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، بات سوچنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ کوئی نقص ہوا ہے، کوئی کمزوری ہو رہی ہے، تو اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے۔ یہ تو ویسے ہی وبا پھیلی ہوئی، اس لیے سڑکوں پر کوئی ہجوم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ جو ماہ رمضان گزرے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے، مسجد کے اندر جبکہ کوئی پابندی نہیں تھی، جس وقت کوئی پابندی نہیں تھی، اس وقت مسجدوں کے اندر پہلے 2-3 دن 4-5 صفیں، اور جب پہلے 2-3 دن گزر جاتے ہیں پھر 1 صف یا 1.5 صف ہوتی ہے مسجدوں کے اندر۔ اور اس کے برعکس آپ سڑک پر جائیں گے، چوک میں جائیں گے، بڑی لائٹیں لگی ہیں، فلڈ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور ہماری ساری نوجوان نسل وہاں کرکٹ کھیل رہی ہے، اور صبح سحری تک وہ کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کو پیغام دینے والا نہیں، کوئی انتظامیہ ان پر بات کرنے والی نہیں ہے۔ ماہ رمضان ہے، سنت تراویح ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ ہمارے بچے نوجوان انہیں سڑکوں کو آباد کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے ان کو دعوت دی جائے، بیٹا آؤ، آدھے گھنٹے کے اندر، پون گھنٹے کے اندر ہم صورتوں کے ساتھ تراویح مکمل کر کے آپ کو فارغ کر دیں گے، تاکہ کیونکہ آپ لمبا نہیں کھڑا ہونا چاہتے، کیونکہ نفسانی خواہشات بڑھ چکی ہیں، مادے اور میدے کا دور ہو چکا ہے، دین کو پیچھے ڈالا جا رہا ہے، تو کم از کم ہم آپ کو ترغیب دیتے ہیں، آؤ مسجد کو آباد کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، ہم آدھے پونے گھنٹے کے اندر آپ کو فارغ کر دیں گے، اور فارغ کر دیں ان کو، تاکہ جو ان کے سر پر بھار ہے وہ بھی اتر جائے، جو ہمارے سر پر بھار ہے وہ بھی اتر جائے، مسجد بھی آباد ہو جائے اور کام بھی ہو جائے۔ اور جو لوگ جن کے اندر ایمان پورا ولولہ کے ساتھ چل رہا ہے، جو قرآن کو سننا چاہتے ہیں، قرآن کی تاثیر حاصل کرنا چاہتے ہیں،
ان کے لیے بڑی مساجد جہاں پورا اہتمام ہو، اچھا پڑھنے والا ہو اور پوری طرح اس کا اہتمام ہو، وہاں قرآن پاک کو پڑھا جائے اور دور دور سے لوگ آئیں سنیں۔ اگر کوئی ایک 10 میل کا فاصلہ طے کر کے آتا ہے تو کون سی اس پر پہاڑ اتر جانا ہے؟ کوئی 20 میل کا فاصلہ طے کر کے آتا ہے تو کون اس پر قیامت ٹوٹ جانی ہے؟ آپ نے ذاتی کاموں کے لیے، کھانا لینے کے لیے تو آپ 50 میل چلے جاتے ہو، اللہ کے گھر کے لیے اگر قرآن سننے کے لیے اگر آتے ہو تو اس میں کون سی حرج ہو جاتی ہے؟ تو تراویح ہم نے ادا کرنی ہے۔ 20 تراویح جو ہے وہ سنت ہے، جس طرح تراویح پڑھنا سنت ہے اس طرح 20 تراویح سنت ہے، وہ ہم انشاءاللہ یہاں ادا کریں گے۔ اس کے لیے جو حکم دیا گیا ہے، جو تجویز پیش کی گئی ہے کہ مساجد کے اندر صفیں جو ہیں ان کو اٹھا دیا جائے تو فرش پر پڑھی جائیں، تو ہر بندہ 20 تراویح 20 جو رکھتے ہیں اور پھر 17 رکھتے اس کی عشاء کی نماز کی بھی نوافل سمیت، تو یہ 40 کے قریب یہ رکھتے بنتی ہیں۔ تو خالی فرش پر ایک آدمی کا، ہمارے جسم اتنے نازک ہو چکے ہیں اب کہ ان کو ادا کرنا ہمارے لیے ذرا مشکل ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھروں سے اپنا مصلی ساتھ لے کر آئیں، اپنا مصلی ساتھ لے کر آئیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کے انوار و تجلیات وہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس ماہ کے صدقے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جب روزے دار شام کے وقت روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں سارے کام چھوڑ دو اور میرے محبوب کے روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ ہم نے سب نے مل کر اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر، مساجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ وہ دعا کیا کرنی ہے؟ جس مصیبت میں اس وقت ہم مبتلا ہیں، وہ کرونا وائرس، یہ عظیم جو وبا ہے جو مسلمانوں پر، پوری امت پر اور پھر پوری مخلوق پر، پوری دنیا پر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اس سے نجات کی ہم نے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کا اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔